بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما على سید الانام محمد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید: واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ مل کر درود پاک مصنوعہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین اسی وقت اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے، اور اس کے پیارے محبوب کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے حساب رحمتیں ہیں کہ آج ہم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کیا تقاضا ہے، وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ ارشاد ربانی ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، تفرقہ بازی میں نہ پڑو، بلکہ اللہ کی رسی کو سب مل کر بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اتفاق اور اتحاد میں جو برکتیں ہیں اور جو فائدے ہیں وہ آپ سب حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اسلام کا نام لینے والے اور کلمہ پڑھنے والے بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اللہ کا قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم تقسیم ہو چکے۔ اس حوالے سے جب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو بات بہت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اس تقسیم میں ہم نے کہاں پر کھڑے ہونا ہے۔ یہ تقسیم تو ہو چکی ہے، اب ہم نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے، ہمارا مقام کون سا ہے، ہم نے کون سی پوزیشن لینی ہے، یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی سے حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں
آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. حضرات محترم دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، اگلے الفاظ بڑے سخت ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. وہ جو 73 جماعتیں ہو جائیں گی، 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 گروہ بن جائیں گے، ان میں سے 72 جہنم کا ایندھن بنیں گے. ایک ان میں سے ایسی جماعت ہوگی، ایک ملت ہوگی جو جنت کی حقدار ہوگی. کلہم فی النار، وہ سب جہنمی ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے. حضرات محترم یہ زندگی جو ہے، دنیاوی زندگی، یہ ایک امتحان گاہ ہے. ہمارا یہاں پہ امتحان یہی ہے کہ ہم نے 73 رستوں میں سے صحیح رستے کا انتخاب کرنا ہے. ہمارے سامنے 73 رستے ہیں اور ہر رستے پہ بیٹھا ہوا شخص یہ کہتا ہے کہ میرے رستے پہ آؤ تو منزل پہ پہنچو گے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں 72 جھوٹے ہیں، وہ تمہیں منزل پہ نہیں پہنچائیں گے، ایک نے تمہیں منزل پہ پہنچانا ہے. تو ہماری زندگی کا امتحان یہی ہے کہ ہم اس ایک کو پہچان لیں، اس کو پہچان لیں، اس تک پہنچ جائیں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور جو طریقہ اس کا ہے ہم اس کو اپنا لیں اور جنت کے حقدار بن جائیں. سبحان اللہ. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ جو آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ وہی ایک جماعت ہے جس نے جنت میں جانا ہے. اس ایک جماعت پہ قائم ہو جانا، اس کے ساتھ لگ جانا، یہ ہے اللہ کی رسی کو تھام لینا. ہم نے 72 فرقوں میں وہ جو بٹے ہوئے ہیں ان سے اپنے دامن کو بچانا ہے اور ایک کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنا ہے. یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. اب اس ایک کی پہچان کیا ہے، اس کو ہم تلاش کیسے کریں، اس تک ہم کیسے پہنچیں، اس کے بہت سارے ذرائع ہیں. قرآن مجید نے بھی اس کا رستہ سکھایا، احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بہت سارے رستے ہمیں سکھائے گئے کہ جن پہ چلتے ہوئے ہم اس ایک کو پہچان بھی سکتے ہیں اور اس پہ چل بھی سکتے ہیں. جو حدیث کریمہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں بھی ایک طریقہ بتایا گیا اس کو پہچاننے کا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک ملت، ایک جماعت ان میں جنت کی حقدار ہوگی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ ایک کون ہوں گے، ان کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، سبحان اللہ. وہ میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. آج میں تقریر کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، یہ کتاب نہیں ہے، یہ سبق ہے جو آپ نے یاد کر کے گھر جانا ہے اور اس سبق کو زندگی بھر بھولنا نہیں ہے. ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے طریقے پر ہوں گے، وہ میری سنت پر ہوں گے، واصحابی، میرے صحابہ کی جماعت کی پیروی کریں گے، سنت نبوی کی پیروی کریں گے اور جماعت صحابہ کو فالو کریں گے. اسی کو حضرات محترم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، سنت کی پیروی کرنے والے اور جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے. یہ اسی حدیث سے نکلا ہوا نام ہے اہل سنت و جماعت. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حدیث ان سے بھی روایت کی گئی ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے. آپ روایت کرتے ہیں کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی نشاندہی فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ایک جنتی ہے باقی جہنمی ہیں، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہ ایک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وہ جماعت ہے. وہ کیا ہے؟
وہ جماعت ہے۔ اب جماعت سے کیا مراد ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں کہ جتنے بھی فرقے بنے وہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، کوئی کسی ایک ملک میں، کوئی کسی ایک صوبے میں، کوئی کسی ایک ضلع کی حد تک ہے، لیکن ایک گروہ ان 73 میں سے ایسا ہے جو اپنی تعداد کے اعتبار سے ان سب پر حاوی ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے 72 کو ان کی تعداد جتنی بنتی ہے وہ اکیلا ان سب سے زیادہ ہے، سبحان اللہ، بڑی جماعت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، تو اس سے مراد امت کا بڑا گروہ ہے۔ اور یہ جو محدثین نے جماعت سے مراد بڑا گروہ لیا، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں لیا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معجم کبیر میں حدیث روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم علی الضلالہ، وہ سب کے سب گمراہی پر ہوں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، الا السواد الاعظم، سوائے بڑی جماعت کے، سوائے بڑی جماعت کے، سواد اعظم جو تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے، جو بڑی جماعت ہوگی وہ حق پہ ہوں گے۔ اور یہ ارشاد بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موجود ہے، اتقوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ جب تمہارے اندر اختلاف آ جائے، جب تمہارے اندر افتراق آ جائے تو کیا کرو؟ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو تعداد میں سب سے زیادہ ہیں ان کے ساتھ لگ جاؤ، اس لیے کہ میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جو بڑا گروہ ہوگا وہ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ مستدرک حاکم میں یہ الفاظ موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، جب گمراہی دیکھو، جب اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کے ساتھ لگ جاؤ۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، فرمایا جو ان سے الگ ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، وہ ان 72 میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ حضرات محترم، یہ ساری احادیث ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ امت کی اکثریت، امت کا بڑا گروہ وہ حق پہ ہے، اور اس کا ساتھ دینے میں ہی قبر و حشر میں نجات کی ضمانت ہے۔ اور اس کی پہلی پہچان جو حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے آ گئی وہ یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، یہ لوگ سنت کی بھی پیروکار ہیں، یہ صحابہ کے ساتھ بھی محبت رکھنے والے ہیں، یہ جماعت صحابہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اگر آپ اختلاف دیکھیں، ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر نہ پکارو، ایک آپ کو کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا چاہیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صحابہ کو دیکھ لینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صحابہ کو دیکھنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے، ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے کیا کیا تھا اس دن؟ صحابہ نے مدینہ کی گلیوں میں پھیل کر نعرہ لگایا تھا، یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ مدینے کی گلیوں میں پھیل گئے تھے اور ہر گلی سے آواز آتی تھی، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہیں جی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے تو یا رسول اللہ کہہ دیا، دور سے تو نہیں کہنا چاہیے، تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ گلیوں میں پھیلے ہوئے تھے، ایک گلی میں نہیں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک گلی سے گزر کے جا رہے تھے نا، صحابہ ساری گلیوں میں پھیل گئے تھے اور ہر گلی سے یہی آواز آتی تھی، یا محمد یا رسول اللہ۔ اچھا جی چلیں جی، اس وقت تو ٹھیک ہے، اب تو وصال ہو چکا، دنیا سے پردہ کر چکے، تو اب کیوں یا رسول اللہ کہتے ہو؟ اب تو نہیں کہنا۔ ذرا جنگ یمامہ کو تو یاد کرو، سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے،
اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ختم نبوت پہ مسلمہ کذاب نے ڈاکہ ڈالا، اب ایک قانون بن چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی سلطنت میں ایک قانون بنا دیا تھا کہ اب جو بھی جنگ ہوگی، جو بھی معرکہ ہوگا، باقی صحابہ تو اس میں جائیں گے، بدر والے نہیں جائیں گے۔ یہ بزرگ ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہیں، یہ ہماری ملت کا سرمایہ ہیں، یہ مدینہ میں رہیں گے، یہ اب کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا تو فرمایا نہیں، اب بدر والوں تم بھی پہنچو، اب کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا، اب سب نے جا کے ختم نبوت پہ پہلا دینا ہے۔ اور جب وہ پہلا دینے کے لیے پہنچے تو وہاں پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ صحابہ نے جتنی جنگیں آج تک کی تھیں ان میں مقابلے پہ وہ تھے جو لات و منات کا نعرہ لگاتے تھے۔ اس وقت دونوں فوجیں جو مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ہوتی تھیں ان کی وردیاں نہیں تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وردی سے پہچان ہو جائے، یونیفارم سے پتہ لگے، تو پہچان ہوتی تھی نعرے سے۔ جس کی زبان پہ بت کا نعرہ ہوتا تھا وہ کافر، اور جس کی زبان پہ اللہ اکبر کی صدا ہوتی تھی وہ مسلمان۔ سبحان اللہ۔ یہ جنگ میں پہچان ہوتی تھی، آپ نے مارنا کسے ہے، بچانا کسے ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ لیکن آج ایک ایسی جنگ ہوئی یمامہ کے میدان میں کہ جہاں پہ ادھر سے جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو مسلمہ کذاب کی فوج نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا۔ عالم اسلام کے سب سے بڑے جرنیل حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس جنگ کی کمان کر رہے تھے، انہوں نے فوراً وہاں سے اپنا قاصد مدینہ طیبہ بھیجا۔ خلیفۃ المسلمین کے پاس جاؤ اور بتاؤ ہم کس مشکل میں ہیں، ہمیں کیسے پتا ہو اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، کہیں ایسا نہ ہو اپنوں کو مار دیں، ان کو چھوڑ دیں، ہمیں حل بتایا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج آپ کا نعرہ وہ نہیں ہوگا جو آج سے پہلے لگاتے رہے تھے۔ آج آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگانا۔ آج آپ کا نعرہ وہ نہیں ہوگا، آج آپ نعرہ لگائیں گے یا رسول اللہ۔ اب صحابہ کرام کی فوج ہے، مسلمہ کذاب کا مقابلہ ہے، اور صحابہ کی زبان پہ نعرہ کیا ہے، یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ کر چکے، وہ تو مدینہ طیبہ میں اپنی قبر انور میں آرام فرما ہیں، اور یہ صحابہ یمامہ کے میدان میں ہے، مدینہ طیبہ سے بہت دور، اور نعرہ کیا ہے، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور حضرت خالد ابن ولید نے تو کمال کر دیا، انہوں نے تو اس سے انتہا کر دی۔ پہچان کی ضرورت عام فوجی کو تو ہو سکتی ہے، اس کو تو نعرہ لگانا پڑے گا تاکہ پتہ لگے کون ہے۔ سپہ سالار کو تو سب جانتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں تو جھنڈا بھی ہوتا تھا، وہ تو دور سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ سپہ سالار ہے، وہ نعرہ نہ بھی لگاتا تو پہچانا جاتا۔ لیکن حضرت خالد ابن ولید نے کیا کیا، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لے گئے، منہ کر لیا مدینہ طیبہ کی جانب، اور ادھر منہ کر کے عرض کرتے ہیں یا محمد آہو یا رسول اللہ یا نصر اللہ انزل۔ یا محمد مدد کیجیے، یا محمد آہو، یا محمد مدد کیجیے، یا رسول اللہ مدد کیجیے، اے اللہ کی مدد نازل ہو جا۔ پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی، پھر رسول اللہ نے مدد کی، اور ختم نبوت پہ پہلا مکمل ہوا، مسلمہ کذاب واسطے جہنم ہوگا۔ تو حضرات محترم، جب آپ سے کسی بھی عقیدے پہ، کسی بھی اختلاف پہ بات کی جائے، آپ نے صحابہ کو دیکھنا ہے۔ یہ پہچان میرے آقا نے دی ہے، صحابہ کو فالو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی علم غیب میں تو نہیں مانتا کہ نبی کے پاس علم غیب ہے، اور ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں تو غیب دان نبی مانتا ہوں، آپ صحابہ کو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان میدان بدر میں قیدی بن کے آئے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے،
قیدی بن کے مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ جنگ کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ہر قیدی جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو اپنا فدیہ دے گا، اپنا جرمانہ دے گا، اور جرمانہ دے کر آزادی حاصل کرے گا۔ ایک ایک قیدی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جانے لگا۔ ہاں بھائی کیا کرو گے؟ 10 مسلمانوں کو تعلیم دو گے یا جرمانہ پے کرو گے؟ جب چچا جان سامنے آئے نا یہی سوال ہوا۔ عرض کیا بھتیجے میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مکہ سے چلتے ہوئے وہ جو اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ جو آپ نے میری چچی کو دی تھی، ان سے جو کہا تھا زندہ واپس آیا تو خود خرچ کروں گا، اور مارا گیا تو فلاں جگہ پہ اس کو خرچ کرنا، اس کو چھپا کے رکھو۔ وہ کہاں گئی دولت؟ وہ دولت کہاں گئی؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں آقا کلمہ پڑھا دیجیے، بس اب مزید انتظار نہیں ہوتا، اب کلمہ پڑھائیے۔ کہ وہ بات جو بیوی کے ساتھ تنہائی میں ہوئی تھی، جس کا کوئی گواہ نہیں تھا، تو مدینہ میں بیٹھ کے یہ کس طرح سے بتا رہے ہیں؟ تو علم غیب کو دیکھ کر صحابہ ایمان قبول کرتے ہیں، اور آج ایک بندہ کلمہ پڑھے پھر کہے نہیں میں نہیں مانتا، یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ تو حضرات محترم ہر ایشو پہ جہاں پہ بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، جہاں پہ بھی اختلاف آ جائے، جہاں پہ بھی کوئی پریشانی بن جائے، تو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کو دیکھنا ہے۔ میلاد کے دن آتے ہیں، ایک شور اٹھتا ہے، ایک طرف سے آواز آتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ایک طرف سے انکار ہو جاتا ہے، نہیں جی نور کیسے ہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ تو صحابہ کو دیکھو نا بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے نوازا۔ عرض کی مولا ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور میرے رب نے پھر وہ دعا کیسے قبول کی؟ عبداللہ ابن عباس جو عمر میں سب سے چھوٹے ہیں، بہت کم عمر ہیں، ان کو اللہ نے قرآن کا وہ فہم عطا کیا کہ خلفائے راشدین بھی ہر فیصلہ کرنے سے پہلے عبداللہ ابن عباس کو پاس بٹھا لیتے ہیں۔ عبداللہ تم بتاؤ کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تمہیں تو دعا ملی ہوئی ہے، قرآن کو سمجھتے ہو، اور قرآن کی سب سے پہلی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، تفسیر ابن عباس۔ یہ مفسرین کے سردار ہیں، سردار مفسرین ہیں، ان کی تفسیر تو ذرا اٹھا لیتے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور، اور حضرت عبداللہ نے اس کے نیچے تفسیر لکھی ہے۔ نور کے نیچے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر اختلاف پہ آپ نے دیکھنا ہے صحابہ کرام کو، یہ پہلا ضابطہ بتا رہا ہے۔ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اہل سنت و جماعت حق پر ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھنے لگا ہوں کہ جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، جسے سن کر آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ اور یہ حدیث امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے۔ امام میر سید عبدالواحد بن گرامی نے سبع سنابل میں نقل کی ہے۔ امام ابو اللیث سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں نقل کیا ہے، اور امام عبد الکریم شارستانی نے اس کو الملل والنحل میں نقل کیا ہے، اور اس کو 12ویں صدی کے مجدد امام محی الدین اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ملا جیمن نے اپنی تفسیرات احمدیہ میں نقل کیا ہے۔ بڑی معروف احادیث کریمہ۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراقی امت کی خبر دی، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جو ایک جنت میں جانے والا گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان سب کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال ہم اہل السنت والجماعہ،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے الفاظ نکلے ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب مارکیٹ میں ایک اچھی چیز آ جائے، کوئی اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی اچھی سیل ہوتی ہے، اس کا بنانے والا، اس کو بیچنے والا جب پیسے کماتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو اسی نام کی چیز جعلی بنا کے لے آئیں گے، زیادہ منافع کمانے کے لیے گھٹیا میٹیریل استعمال ہوگا اور 2 نمبر چیز ہوگی، لیکن نام وہی ہوگا، ڈبہ اسی طرح کا ہوگا، پیکنگ ویسی ہوگی، نام وہی ہوگا، اندر مال 2 نمبر ملے گا۔ اب جس وقت یہ معلوم ہو گیا حدیث کریمہ کی روشنی میں کہ اہل حق کون ہیں، وہ اہل سنت ہیں، نام رکھ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس چیز کا امکان موجود تھا کہ کوئی اٹھے گا اور کہے گا میں بھی سنی ہوں۔ وہ سنی نہیں ہوگا، اس کے عقائد صحابہ والے نہیں ہوں گے، وہ ان کے خلاف چل رہا ہوگا، صحابہ کے خلاف وہ بد زبانی بھی کر رہا ہوگا اور پھر کہے گا میں اہل سنت ہوں۔ تب کیا کرو گے؟ اور یہ مسئلہ تو آج ہمیں درپیش بھی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دھڑلے سے کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ اب پہچان کیسے ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے قلم نوازی کی، اگلا سوال کر دیا، یا رسول اللہ نام تو آپ نے رکھ دیا، وہ جو جنتی ہیں وہ اہل سنت ہیں، ان کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو وہاں پہ پھر حدیث کے الفاظ وہی آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ میری سنت بھی ہوں گی اور میرے صحابہ کو فالو کریں گے، صحابہ سے باہر نہیں نکلیں گے۔ جو کوئی بھی صحابہ کا گستاخ نظر آتا ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی بھی بد زبانی کرتا ہے تو سمجھ لیں اہل حق میں سے نہیں ہے۔ یہ پہچان دی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمارا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ یہ انگریز وائسرائے کو درخواست دے کے الاٹ نہیں کیا گیا۔ کچھ نام ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، وائسرائے کو درخواست دی گئی تھی جناب یہ نام رکھیں ہمارا، تو نام الاٹ کیا گیا، ہمارا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ فائدہ کیا ہے اہل سنت ہونے کا؟ پہلا فائدہ تو انہی حدیث سے سامنے آ گیا کہ جنت ملے گی، اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ملک صاحبان بیٹھے ہیں نا آبان، اپنے بابا کا قول سنو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت و جماعت پہ قائم ہو جانے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا اگر تم اہل سنت و جماعت بن جاؤ گے۔ البحر الرائق میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا سنی بن جاؤ اللہ تمہاری سنے گا، تمہاری دعاؤں میں قبولیت تمہیں ملے گی۔ اور پھر مزید آگے چلیے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد آپ کے سامنے آیا، تو آپ اپنے چچا کا فرمان بھی سنو۔ امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوانوں کے چچا ہیں نا، ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کربلا کے میدان میں کھڑے تھے، سامنے یزیدیوں کا لشکر تھا، اتمام حجت کے لیے آخری خطاب فرما رہے تھے، تو آپ نے سوال کیا تھا لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو؟ کچھ خبر ہے میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہی تو ہوں کہ جس کے بارے میں اور جس کے بھائی کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تم دونوں بھائی حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہو، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تاریخ ابن خلدون میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا امام حسین راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ جو نام ہے نا اہل سنت، یہ صحابہ میں معروف اور مشہور تھا، یہ نیا نام نہیں ہے، یہ آج کے دور کا نہیں ہے، یہ انگریز کے دور میں نہیں الاٹ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے تاریک ہوں گے
کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی راوی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے۔ درجنوں مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس دن اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو حضرات محترم، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق ہے، جو قرآن مجید کی منشا کے مطابق ہے۔ اہل سنت کی پہچان کے حوالے سے صحابہ کرام بھی بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہے۔ پھر صحابہ کا دور آیا تو ان کے شاگرد ان سے پوچھتے رہے۔ پھر جب اس سے آگے معاملہ چلا، ائمہ کا دور آیا تو ان کے شاگرد ان سے پوچھتے رہے کہ جناب بتائیے تو صحیح سنی کی پہچان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ البلیغہ میں حدیث پاک موجود ہے اور البخاري میں بھی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 10 باتیں پائی جائیں وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ کتنی نشانیاں ارشاد فرمائی؟ 10 نشانیاں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف 2 نشانیاں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک نشانی آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ اور عیب کے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ پہچان ہوگی اہل سنت کی کہ ان کی زبان پہ جب بھی صحابہ کا نام آئے گا تو ادب سے گردنیں جھک جائیں گی۔ وہ جب صحابہ کا ذکر کریں گے تو ادب سے کریں گے۔ ان کی گفتگو میں صحابہ کے خلاف اشارہ پر بھی کوئی بات نہیں آئے گی۔ تو جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ کوئی صحابہ کے بارے میں گھٹیا بات کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور نشانی ان 10 میں سے بڑی اہم آج کے دور کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی فرقے بن گئے تو اکثر لوگوں کو میں نے خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے پتہ نہیں جی ایسا سچے ہیں کہ وہ سچے نہیں، کیا پتہ جی یہ اللہ ہی بہتر جاننا جی، پتہ نہیں جی ایسا ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنی کی پہچان یہ ہے کہ اپنے ایمان میں شک نہ کرے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ حق پہ ہے۔ اگر وہ اس یقین سے خالی ہے تو پھر وہ حق پہ نہیں ہے، پھر وہ سنی بھی نہیں ہے، پھر جنت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اپنے ایمان پہ یقین ہونا یہ لازم ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور بتائیے تو صحیح یہ جب فرقے بن جائیں گے، جب مسلمان ٹوٹ جائیں گے، آپس میں اختلاف ہو جائے گا تو حق والوں کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا 3 نشانیاں یاد رکھنا۔ کتنی نشانیاں؟ 3۔ پہلی نشانی فرمایا ابو بکر و عمر سے محبت رکھنا رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ یہ سنی ہونے کی پہچان پہلی دی ہے صحابی رسول نے۔ اور دوسری نشانی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی عزت کرنا، ان پہ اعتراض نہ کرنا۔ آج ہماری مارکیٹ میں آپ چلے جائیں اسلامی کتابوں کی دکانوں پہ آپ کو کتابیں ملیں گی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے لمبی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، یہ غلط فیصلہ کیا، یہ فیصلہ غلط کیا، وہ کام غلط کیا، یہ غلط کیا، فلاں کو عہدہ کیوں دیا، فلاں کو یہ انعام کیوں دیا، یہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں اور وہ ہمارے معاشرے میں وہ کتابیں عام چل رہی ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا صحابہ کے بارے میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے محبت رکھنی ہے اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ ان دونوں کی عزت کرنی ہے، اعتراض نہیں اٹھانا ان پہ، ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی، عزت کرنی ہے ان کی۔ اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ موضع پر مسح کرنے کو جائز سمجھنا ہے۔
موضع پر مسا کرنے کو جائز سمجھنا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم اور جلیل القدر تابعی، 18 صحابہ کرام کی زیارت اور شاگردی جن کو حاصل ہوئی، ان پہ سوال ہوا، حضرت آپ بتائیے، اب فرقے تو بننا شروع ہو چکے، اس وقت خارجی آ چکے تھے، رافضی آ چکے تھے، آہستہ آہستہ یہ گروہ بننی شروع ہو گئی تھی۔ تو شاگردوں نے سوال کر دیا، حضور آپ بتا دیں ہم کدھر جائیں؟ فرمایا 3 نشانیاں ہیں، یاد رکھ لو۔ پہلی نشانی، انبیاء کے بعد، تمام نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل ماننا۔ نبیوں کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل تسلیم کرنا، ان کے بعد حضرت عمر کا درجہ رکھنا، ان دونوں کو نبیوں کے بعد سب سے بلند مرتبے پہ ماننا، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، ان دونوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا۔ اور تیسری نشانی آپ نے فرمایا کہ موضوع پر مسا کرنے کو جائز سمجھنا۔ اس وقت اس کا انکار شروع ہو چکا تھا، تو فرمایا یہ بھی نشانی ہے سنی ہونے کی، اس کو جائز ماننا۔ یہی سوال حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی ہوا۔ القول البدیع میں امام سخاوی نے نقل کیا ہے، سوال کیا گیا، حضور آپ بتائیے کہ جب یہ فرقے بن جائیں گے، جب امت اختلاف کر جائے گی، تو حق والوں کی نشانی کیا ہوگی؟ اس دور میں ان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ تو جو ارشاد انہوں نے فرمایا ہے، آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے۔ ایسی نشانی قائم کی ہے جو آج کے دن تک ہمارے کام آ رہی ہے۔ فرمایا اہل سنت کی علامت یہ ہے کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا، یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی بات بتا رہا ہوں۔ آج لوگ درس آل رسول کا عنوان تختی کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ اندر ہو رہا ہے اللہ اس سے بچائے، یہ ہے درس آل رسول۔ فرمایا جو درود و سلام کی کثرت کرے گا، مان لینا وہ سنی ہوگا۔ ذرا اپنی محفلیں تو دیکھیے نا، آغاز بھی درود و سلام سے، اختتام بھی درود و سلام سے، نماز کے بعد بھی بلند آواز سے درود و سلام، تقریر ہے تو شروع میں سب مل کے درود و سلام، تقریر ختم ہوئی تو سب کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں، نعت شروع کرنی ہے تو صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا کرنی ہے تو پہلے درود و سلام پڑھیں، اختتام پہ پھر سب مل کے درود پڑھیں۔ تو درود کی کثرت یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ امام زین العابدین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ان کی طرف سے تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنی ہونے کی پہچان ہے۔ اور حضرات گرامی، یہ جو پہچانیں ہوتی ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ تبدیلیاں بھی لانا پڑتی ہیں۔ حالات جب بدلتے ہیں تو پہچان میں بھی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ ایک وقت تھا، پہلے ذکر میں کر چکا، صحابہ کرام کی جنگیں ہوتی تھیں مشرکین کے ساتھ، مکہ کے مشرک آتے تھے، ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی، تو مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ اللہ اکبر، تکبیر کا نعرہ، اللہ اکبر، یہ سنی کی پہچان تھی، مسلمان کی پہچان تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں سے واسطہ پڑا، مسلمہ کذاب سے جنگ ہو گئی، ختم نبوت پہ پہرا دینے کا وقت آیا، تو اس دن کیا ہوا؟ پھر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، یہ دوسری پہچان بنی، اب یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جائے۔ اور امام ابن کثیر کے الفاظ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وَكَانَ شِعَارُهُ يَوْمَئِذٍ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد اور یا رسول اللہ پکارنا یہ اس وقت مسلمانوں کی ان کا شعار تھا، صحابہ کا شعار تھا۔ یہ دوسری پہچان ملی۔ زمانہ آگے گزرا، وقت گزرتا گیا، پھر ایک طبقہ ایسا اٹھا جس نے چاروں خلفائے راشدین کا انکار کر دیا، خلفائے راشدین کی عزتوں پہ حملے ہونے لگے، ان کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔
اس وقت اہل سنت نے پھر تیسری پہچان اختیار کی، نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ تحقیق حق چار یار، چاروں یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نعرہ یہ اہل سنت نے اپنی پہچان کے لیے لگایا۔ اب چاروں کا نعرہ لگانے والے موجود، اور انہی میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے مولا علی پہ تنقید شروع کر دی۔ پھر اہل سنت کو اپنی پہچان کو مزید وسعت دینا پڑی، پھر نعرہ حیدری یا علی کا اضافہ ہو گیا، یہ چوتھے نمبر پہ۔ پھر جب اولیاء کی عظمتوں کا انکار لوگوں نے کیا، پھر نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم کو اپنی پہچان بنایا گیا۔ تو اب یہ 5 نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری اور نعرہ غوثیہ، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ جہاں بھی نعرہ لگایا جائے اسی ترتیب کے ساتھ یہ 4-5 نعرے لگائے جائیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اسی پہچان کے حوالے سے ایک وقت وہ آیا کہ جب ایک نیا فرقہ اٹھا، معتزلہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اصلی سنی۔ ہم کون ہیں؟ اصلی سنی۔ عقیدے اور نظریات خود ساختہ، قرآن و حدیث کے خلاف اور دعویٰ سنی ہونے کا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ان کے مقابلے پہ آئے، زندگی بھر مقابلہ کیا اور ان کے ہر طرز اور ہر فریب کا پردہ چاک کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل سنت کو امام اشعری سے پیار ہو گیا، سچے سنی کو ان سے پیار ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے سچے سنی کی عقیدے کی حفاظت کی تھی۔ اس پیار کے نتیجے میں سچے سنی کی پہچان بن گئی اشعری۔ اب پوچھا جائے نا آپ کون ہیں، تو جواب یہ نہیں کہ جی میں سنی ہوں، نہیں، جواب ہوگا میں اشعری ہوں۔ سننے والا خود سمجھ جائے گا کہ یہ اصلی سنی ہے، اس لیے امام اشعری کا نام لیتا ہے۔ اور جو ان کے نام پہ جس کو تکلیف ہو جائے وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ 2 نمبر ہے، یہ معتزلی ہے، یہ سنی نہیں ہے۔ پھر وقت مزید آگے چلا اور فرقے اٹھے، امام ابو منصور ماتریدی مقابلے پہ آئے۔ پھر جب انہوں نے اہل حق کے پرچم کو بلند کیا تو ان کا نام سنیت کی پہچان بنا۔ ایک زمانے تک ماتریدی ہونا سنی ہونے کی علامت رہا۔ وقت گزرتا گیا، معتزلہ بھی مٹ گئے، دوسرے فتنے بھی مٹتے گئے، اب اشعری اور ماتریدی کہلانے کی ضرورت بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھر برے صغیر میں فتنوں کا ایک انبار آ گیا۔ یوں لگتا ہے جب آپ پچھلی 2 صدیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں برے صغیر کی، تو یوں لگتا ہے کہ فتنوں کی بارش برس رہی ہے، ہر قطرہ ایک نیا فتنہ لے کر آ رہا ہے۔ انگریز کے پیسے پہ نئے نئے فرقے جنم لے رہے تھے، ہر روز ایک نیا فتنہ اٹھ رہا تھا۔ اس ماحول میں اللہ رب العزت نے بریلی کی سرزمین سے ایک چاند کو ابھارا۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت، آپ نے ہر فتنے کا ایسا مقابلہ کیا کہ دنیا کو حیران کر دیا۔ تن تنہا میدان میں کھڑے ہو گئے اور ہر فتنے کے مقابلے پہ بن باندھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی محبت اہل اسلام کے دلوں میں بھر دی۔ اب ان کا نام اہل سنت ہونے کی پہچان ٹھہرا۔ جو سنی ہے وہ امام احمد رضا بریلوی سے محبت کرے گا، وہ فکر رضا پہ چلے گا، وہ بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرے گا۔ تو بریلوی کی نسبت ہم نے اس لیے اپنائی ہے کہ امام احمد رضا بریلوی نے ہمارا عقیدہ اور ایمان بچا کے ہم تک پہنچایا ہے، دشمنوں کے حملوں سے اس کو بچایا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھ کے ہمارے سامنے پہنچا دیا۔ تو آج ہماری پہچان امام احمد رضا خان بریلوی کے نام سے ہے، ہم بریلوی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے کہ برے صغیر سے اٹھا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نیا فرقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت ہیں جو صحابہ کرام کے دور سے آج تک چلے آتے ہیں، اور ان کی پہچان آج کے دور میں برے صغیر میں بریلوی ہونا ہے، اور یہ ایسی پہچان ہے جس کو عرب کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت سید محمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ، حرم شریف کے شیخ الحدیث، بہت بڑے امام حدیث کے، محدث حرم، ان کا ارشاد کتابوں میں موجود ہے
آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جب ہند سے، ہندوستان سے، برصغیر سے ہمارے ہاں کوئی آدمی آتا ہے نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان، ہم اس کے سامنے امام احمد رضا خان کا نام لیتے ہیں۔ جب کوئی اجنبی آتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں انڈیا سے آیا، میں پاکستان سے آیا، میں بنگلہ دیش سے آیا، میں افغانستان سے آیا۔ اس خطے کا جب کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے، اذا جاء رجل من الہند، جب ہند سے کوئی آدمی ہمارے پاس آ جاتا ہے، نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان، ہم امام احمد رضا خان کا نام لیتے ہیں اس کے سامنے، پوچھتے ہیں بتا یہ کون ہے، اس سے پوچھتے ہیں بتا یہ جانتا ہے؟ اگر وہ ان کی تعریف کر دے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سنی ہے، اور اگر ان کے ساتھ بغض کا اظہار کرے، ان کا نام سن کر ماتھے پہ سلوٹ آ جائے، ہم سمجھ جاتے ہیں بد مذہب ہے۔ یہ محدث حرم کا قول ہے، اور حرم ہی کے ایک اور بڑے محدث حضرت امام سید محمد علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس برصغیر کے کچھ لوگ گئے، بنگلہ دیش، چند علماء بنگلہ دیش کے، یہ 1959 کا واقعہ ہے، 1959، یہ حضرات مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تو امام صاحب کے پاس گئے، ان کی خدمت میں حاضری دی۔ امام صاحب نے پوچھا ہاں جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ان لوگوں نے اپنا تعارف کرایا، ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ہم کون ہیں؟ امام احمد رضا خان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو محدث حرم یہ نام سنتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان سب کو گلے لگا کے ملے، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا نحن نعرفہ من تصنیفاتہ و تالیفاتہ، ہم امام احمد رضا خان کو ان کی کتابوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، ان کی کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ حبہ علامت السنہ، ان کے ساتھ محبت رکھنا سنی ہونے کی علامت ہے، وبغضہ علامت البدع، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا، ان کے ساتھ نفرت کرنا، ان کے خلاف بات کرنا، یہ بد مذہب اور بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ تو حضرات محترم، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی پہچانیں ہیں، ہم نے ان پہچانوں کو بھی قائم رکھنا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ قائم رکھنا ہے، اس لیے کہ جو امام ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں امام کوئی نہیں آیا، کسی فرقے کے پاس، کسی مکتب کے پاس ان کے مقابلے کا بندہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اہل حق کی پہچان کے حوالے سے ایک ضابطہ قرآن مجید سے بھی عرض کر دوں، جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، پہلے صفحے پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہمارے سامنے راستے آگے ہیں کتنے راستے ہیں؟ 73 راستے ہیں، ہر راستے والا کہتا ہے میری طرف آؤ۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، وہ راستہ جو ہمیں جنت تک لے جائے، وہ راستے جو بھٹکانے والے ہیں ہمیں ان سے بچا۔ اگلے الفاظ میں اس کا جواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو نا، 73 میں سے ایک کو پہچاننا چاہتے ہو، اس کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہو، تو پہچان یاد رکھ لو، سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کن کا راستہ سیدھا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب جس پہ اللہ کا انعام ہو اس کے ساتھ لگ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پہچان قرآن مجید نے پہلے صفحے پہ چلوا دی۔ اللہ کا انعام کس پہ ہوتا ہے جی؟ ایک بیمار سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا صحت اللہ کا بڑا انعام ہے، جو صحت مند ہے اس پہ بڑا اللہ کا انعام ہے۔ کسی غریب سے پوچھیں گے وہ کہے گا جس کے پاس پیسہ ہے نا اس پہ بڑا اللہ کا انعام ہے۔ کسی مجبور اور بے کس سے پوچھیں گے کہے گا جس کے پاس کرسی ہے نا وہ بڑا اللہ کا انعام ہے اس پہ۔ فیصلہ کیسے کریں گے؟ آئیے فیصلہ بھی اللہ کے قرآن سے لے لیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی پیروی کی، اس کو ساتھ ملے گا، اس کو دوستی ملے گی. کس کی؟ جس پر اللہ کا انعام ہو گیا، جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کا ساتھ ملے گا. اللہ کا انعام کن پہ ہوا ہے؟ النبیین، نبیوں پہ اللہ کا انعام ہے. کس پہ انعام ہے؟ نبیوں پہ. قرآن کے پہلے صفحے نے بتایا تھا انعام جن پہ ہے ان کے ساتھ لگ جاؤ، سیدھا راستہ ملے گا. اب اللہ کا قرآن بتا رہا ہے انعام ہے نبیوں پہ. تو جو نبی پہ اعتراض کرے گا وہ سیدھے راستے پہ ہوگا؟ وہ کبھی نہیں ہوگا. جو کہے نبی کے پاس اختیار نہیں، جو کہے نبی کے پاس علم نہیں، جو کہے نبی کے پاس یہ نہیں، جو کہے وہ نہیں، جو نبی کی ذات پہ اعتراض کرے گا وہ سیدھے راستے پہ نہیں رہے گا، وہ انعام یافتگان کی لائن پہ نہیں رہے گا. بس صدیقین، صدیقین اللہ کے انعام یافتہ ہیں، ان کے ساتھ لگ جاؤ. اور حضرات محترم صدیقین کے سردار کو تو آپ جانتے ہیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا، ایک ہوتا ہے صدیق، جو بولے اللہ اس کو سچ کر دیتا ہے. تو صدیقین کے راستے پہ چلنا ہے، وہ انعام والے ہیں. اور صدیقین کے سردار ہیں سیدنا ابو بکر صدیق. جو ان کی توہین کرنے والا ہوگا کیا وہ سچا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. والشہداء، شہداء پہ اللہ کا انعام ہے، ان کی لائن اختیار کرنا پڑے گی، ان کے ساتھ پیار رکھنا پڑے گا. کتابیں پاکستان میں لکھی گئی ہیں، ہم دکھا سکتے ہیں. امام حسین کے لیے باغی کا لفظ لکھا گیا، یزید کے لیے امیر المومنین کے لفظ لکھے ہوئے ہیں. کتاب کے ٹائٹل پہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے یزید کے نام کے ساتھ. یہ لوگ ہیں شہداء کی راہ پہ؟ کبھی نہیں. اور چوتھا طبقہ ہے والصالحین، اللہ کا انعام ہے اولیاء پہ. اولیاء کے ساتھ محبت رکھو، اولیاء کے ساتھ جڑ جاؤ تو انعام یافتگان کا ساتھ ملے گا، اور انعام یافتگان آپ کو جنت تک لے جائیں گے. بھٹکنے نہیں دیں گے، غلط راستے پہ جانے نہیں دیں گے. ایک پہچان اور بتاؤں گا، وقت کا مجھے احساس ہے لیکن موضوع بہت قیمتی ہے. یہ قیمتی لمحات ہیں جو آپ کو کام آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میری امت میں اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ شروع کرے گا. نبوت تو مکمل ہو چکی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب کسی نبی نے نہیں آنا. تو جب بھی گمراہی بڑھے گی، جب بھی معاشرے میں خرابی آئے گی، جب بھی معاشرے میں لوگ بے ادبی کا شکار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ہر 100 سال کے بعد میری امت میں ایک شخص ایسا بھیجے گا جو اس دین کو نیا کر دے گا، جو اس دین کو نیا کر دے گا. دیکھیے نا، ایک چیز کہیں رکھی ہوئی ہو، اس پہ گرد پڑ جائے، وہ صاف نظر نہیں آئے گی. اب اس کو آپ صاف کر دیں، اس کی گرد ہٹا دیں، وہ چیز نہیں ہو جائے گی. تو یہ جو 100 سال میں خرابیاں آئیں گی معاشرے میں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہر 100 سال کے بعد اللہ ایک شخص بھیجے گا. وہ شخص حق کی علامت ہوگا، وہ اہل سنت کا سردار ہوگا. اس کے ساتھ لگ جاؤ گے، اس کے عقیدے کو اپنا لو گے تو جنت کی ضمانت پا جاؤ گے. 14 صدیاں مکمل ہو چکی، ہم 15ویں صدی کے لوگ ہیں. 15 صدیاں جو گزر چکی اور 15ویں بھی جاری ہے، تو 15 مجدد گزر چکے. اس ہستی کو مجدد کہتے ہیں، نیا کر دینے والا، تر و تازہ کر دینے والا. 15 مجدد اس امت میں گزر چکے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بھی ہیں اپنے وقت کے اور پہلے مجدد بھی ہیں. امام جلال الدین سیوطی مجدد ہیں، امام غزالی مجدد ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں، امام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں، محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ مجدد ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مجدد ہیں، اور
اس کے بعد 14ویں صدی میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی 14ویں صدی کے مجدد ہیں. پھر 15ویں صدی کے مجدد امام مصطفیٰ رضا خان بریلوی ہیں. تو یہ 15 صدیوں کے مجدد 15 آدمی جو یہ سمجھتا ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا جی مولویوں نے یہ جناب اختلاف بنائے ہوئے ہیں جی سمجھ نہیں آتی جی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے ہم کدھر جائیں ہم کس کی سنیں ہم کس کی مانیں. تم سب کی چھوڑ دو تم 15 بندوں کو پکڑ لو سب کو چھوڑ دو 15 بندے تو تم زیادہ مشکل نہیں ہے نا. چلو 15 بھی مشکل ہے تو ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لو جو اس کا عقیدہ ہے جو اس کا نظریہ ہے جو اس کی کتابیں آپ کو بتائیں گی وہی ان 15 کا عقیدہ ہے وہی ان 15 کی کتابوں سے ملے گا. اس کو اپنا لو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج کے اس سفر کا بازی کے دور میں اللہ کی رسی کہاں پہ ہے اس رسی کو ہم نے کیسے تھامنا ہے. اور میں پورے آپ کو وثوق کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ ہی بتا رہا ہوں اور یہ صرف میں نہیں بتا رہا امت کے سارے اکابرین یہی بتاتے آئے سارے اولیاء یہی بتاتے آئے مفسرین و محدثین یہی بتاتے آئے فقہاء یہی بتاتے آئے کہ وہ اہل سنت ہیں. اہل سنت ہی حق پہ ہیں اور ان کی عقائد و نظریات سمجھنا چاہیں تو صحابہ کی زندگیوں کو اسٹڈی کرنا آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو ذات محترم دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے حق کی پہچان عطا فرمائے. ہاں یہ اچھا سوال آپ نے کر دیا ہے. عوام میں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت نام ہے ہمارا یا اہل سنت و جماعت ہے اس میں بھی الجھن ہوتی ہے. تو اس کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ عربی زبان میں ہمارا نام ہے اہل السنت والجماعت. کیا نام ہے؟ اہل السنت والجماعت. السنہ سنتن یہ اسم ہے اس کے ساتھ الف لام لگا ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے پراپر ناؤن بنانے کے لیے. اسی طرح جماعتن یہ اسم ہے اس کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو خاص جماعت بنایا گیا پراپر ناؤن الف لام لگا کے السنہ الجماعت. تو پورا نام کیا بنا؟ اہل السنت سنت والے والجماعت اور جماعت والے. یہ تو ہے عربی زبان. اب آ جائیں اردو پہ. اردو میں ہم جو نام استعمال کرتے ہیں وہ فارسی سے آیا ہے. ہماری اردو کے زیادہ اثرات فارسی زبان کے ہیں. تو فارسی میں یہ ہے اہل سنت و جماعت. فارسی میں الف لام نہیں لگتا کسی چیز کے ساتھ. یہ عربی کا قاعدہ ہے نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے عربی زبان میں الف لام لگتا ہے. اس کو لام تعریف کہتے ہیں. فارسی میں یہ چیز نہیں ہے. فارسی میں پچھلے لفظ کے نیچے زیر لگا دیں تو کام چل جائے گا. مضاف اور مضاف الیہ تو یہ بنے گا اہل سنت و جماعت. اب وال جماعت لگائیں گے تو یہ بڑی عجیب سی چیز بنے گی. اہل سنت فارسی کا وال جماعت عربی کا تو یہ جو عجیب سا مکسچر بن جائے گا. تو صحیح نام اردو میں جب آپ دیں گے تو وہ دیں گے اہل سنت و جماعت. ہماری جو پہچان ہے ہاں وہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے رجسٹر کروا لی ہے جی اہل سنت والجماعت. اب یہ لفظ ہی غلط ہے. اہل سنت والجماعت کوئی لفظ بنتا نہیں ہے زبان کے اعتبار سے. تو ان کی علمیت یہاں سے ثابت ہو گئی کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں. انہوں نے رجسٹر بھی کروائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو توفیق دے کہ یہ اس پہ سٹینڈ لیں کورٹ میں جائیں اور ان کی رجسٹریشن کیسے کروائیں. اس لیے کہ وہ سنی نہیں ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ صحابہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں. ان کے نظریات صحابہ سے ملتے نہیں ہیں. تو حضرات محترم اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ حضرت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے سروں کے تاج ہم سب کے امام ان کے جانشین حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ان کا وصال ہو گیا ہے بریلی شریف میں ہندوستان میں. آج صبح 10 بجے ان کا جنازہ تھا. یقیناً جنازہ ہو چکا ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت کے جانشین تھے اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑے عالم سب سے بڑے مفتی سب سے بڑے محدث تھے.
دنیا بھر میں اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کی ساری کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور اختتام سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب حضرات سورہ فاتحہ ایک دفعہ اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب بھی کریں. اور اس کے بعد پھر میں ان کے کلام میں سے چند اشعار آپ کو ضرور سناؤں گا کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے زندگی بھر انہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، ہر ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. تو عشق کی جو شمع انہوں نے روشن کی تھی اس سے تھوڑی سی روشنی ہم بھی لے لیں. تو پہلے آپ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام حضرات مل کر سلام پڑھیں اور پھر میں نعت کے چند اشعارات کو سناتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول نشاط زندگی راحت جہاں تمہیں تو ہو. سبحان اللہ. حضور سیدی تاج شریعہ کا بے مثال کلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وجہ نشاط زندگی راحت جہاں تمہیں تو ہو. روان زندگی جانے جہاں تمہیں تو ہو. روح روان زندگی جانے جہاں تمہیں تو ہو. تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ